پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ کس عزم، کس عزیمت، کس قربانی، کس ہجرت اور کس درد وچھوڑے کے ساتھ اس پاکستان کو حاصل کیا۔ محض کلمہ طیبہ کے نام پر، مدینے والے کے دستور کے نام پر، توحید کی پریکٹس کے نام پر، اور بالخصوص ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پر۔ دیکھیے، جب کوئی اللہ سے وعدہ کرتا ہے اور اللہ کس طرح نوازتا ہے، اس کا ایک جائزہ ہم لیتے ہیں۔ یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ بہت مایوسی ہو جاتی ہے کئی دفعہ کہ پاکستان میں کیا ہے، یا پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے، یا پاکستان پہ سوالیہ نشان کچھ لوگ لگاتے ہیں یا مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان ہے کیا۔ جب آپ نے اعلان کیا، ہمارے آباء و اجداد نے، کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہمیں پاکستان چاہیے، تو رب نے کیا دیے، آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، موسم کی بات کریں تو پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے موسم سے نواز رکھا ہے۔ یہاں مرطوب بحری ہواؤں سے لے کر، موسموں سے لے کر، ہر طرح کا موسم، برسات کا موسم، خزاں کا موسم، پھر بہار کا موسم، سردی کا موسم، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک نواز رکھا کہ ہمیں ایک اضافی موسم جسے ہم برسات کا موسم کہتے ہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہے۔ یہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ گفٹ کر دیے، دے دیے۔ اگر اس کی اہمیت سمجھنی ہو تو ہمیں دیکھنا چاہیے ان ممالک کی طرف جو سارا سال سرد رہتے ہیں، یا وہ ممالک جن میں 6 ماہ سورج نظر نہیں آتا، 6 ماہ کی رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ پاکستان میں 4 بلکہ 5 موسم ہمیں حاصل ہیں۔ پھر اگر ہم آگے بڑھیں تو لینڈسکیپ کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں بھی اتنا نواز رکھا ہے، اتنا نواز رکھا ہے کہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ پاکستان کے پاس ایک ہی وقت میں، ایک تو یہ ہے کہ موسم سارے کے سارے میسر ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں اگر چاروں موسموں کا ذائقہ چکھنا ہو، ان سے لطف اندوز ہونا ہو، تو یہ سہولت بھی ہماری لینڈسکیپ ہمیں دیتی ہے۔ کراچی میں آپ کو معتدل موسم مل جائے گا، سندھ کے صحراؤں میں آپ کو گرم موسم مل جائے گا۔ عین اسی وقت اگر آپ بہت ٹھنڈے موسم کو انجوائے کرنا چاہیں تو آپ شمالی علاقہ جات میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک وقت میں کئی موسم، اور پھر اسی طرح پاکستان کے پاس گلیشیئرز ہیں جسے آپ برف کے دریا کہہ سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قوت اور صلاحیت اور ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے بہت فریش واٹر کا ہمیں دے رکھا ہے۔ پھر اگر ہم پہاڑوں کی بات کریں تو پاکستان میں ایک تو ہر طرح کے پہاڑ موجود ہیں، چھوٹے پہاڑ، بڑے پہاڑ، صحرائی ٹیلے، سنگلاخ پہاڑ، سبز پہاڑ، بلند ترین پہاڑ، پھر بلوچستان کے پہاڑ، اسی طرح معدنیات کے حامل پہاڑ، اور پھر پاکستان ان چند ممالک میں پایا جاتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ 8000 میٹر بلند چوٹیاں دنیا میں کل 14 ہیں، ان میں سے پاکستان میں پائی جاتی ہیں، یعنی پوری دنیا میں 9 چوٹیاں ہیں اور صرف پاکستان میں 5 چوٹیاں ہیں۔ اور اسی طرح دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 وہ بھی پاکستان ہے۔ پاکستان کو بلکہ سیاحوں کی یا کوپیماؤں کی جنت قرار دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے سیاح پاکستان کا رخ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان کو بہت نواز رکھا ہے۔ پھر اگر ہم اریگیشن سسٹم کی بات کریں، نہری نظام کی بات کریں، تو یہ بھی پاکستان کے پاس سب سے بڑا نہری نظام موجود ہے۔ اور ناظرین، گلیشیئر کی یا برف کے دریا کی میں بات کر رہا تھا، تو یہ اگر آپ ریسرچ کریں انٹرنیٹ پر جا کر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قطبین کے علاوہ سب سے زیادہ گلیشیئر اگر کسی ملک میں پائے جاتے ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے پاکستان ہے۔ اور ان کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ 10,000 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ پانی کا خزانہ ہے۔ دنیا جب پانی کے لیے ترس رہی ہے، آپ کے پاس ایک ایسا سٹوریج اللہ نے دے رکھا ہے جو کسی بھی وقت کام میں لایا جا سکتا ہے۔ سمندری حدود کی بات کریں تو یہ 2,90,000 مربع کلومیٹر ہے، یعنی پنجاب جیسے بڑے صوبے کے بعد اگر سب سے بڑا ہمارے پاس کو رقبہ بنتا ہے تو وہ یہ بحری رقبہ ہے۔ ناظرین، پاکستان میں اگر ہم گیس کی بات کریں تو 885 ارب کیوبک میٹر گیس کے ذخیرے پاکستان میں موجود ہیں، جو ایشیا میں 6 نمبر پر پاکستان کو لاتے ہیں۔ شیل آئل کی اگر ہم بات کریں تو
اس اعتبار سے شیل آئل کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ ریکوڈیک آپ نے سنا، یہ تقریباً حالیہ اس کو کہا جا سکتا ہے دریافت جو پاکستان کے لیے اللہ کے انعام کی ہوئی۔ اس کی تفصیلات بڑی حیران کن ہیں، بڑی طلسماتی ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اس کو دنیا کی دوسری بڑی سونے کی کان کہا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس میں سونا موجود ہے۔ یہ کتنا سونا ہے؟ ماہرین نے اس کا جو تخمینہ لگایا وہ 5 کروڑ 40 لاکھ ٹن سونا، تو یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی کان ہے۔ 100 کلومیٹر تک اس کی وسعت ہے، اور ایک تخمینے کے مطابق اس کی مالیت کا جو اندازہ ہے وہ 2 کھرب امریکی ڈالر کے برابر لگایا جاتا ہے۔ پھر ناظرین، یورینیم کو آپ جانتے ہیں، یہ وہ ایک چیز ہے جس سے ایٹم بنایا جاتا ہے، اور ایٹم نہ صرف یہ کہ جنگوں میں کام آتا ہے بلکہ یہ آپ کی بہت ساری ڈیولپمنٹ میں اس کی انرجی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ڈیرہ غازی خان کے مغربی علاقے سوالک کی پہاڑی میں یورینیم کے بڑے وسیع ذخائر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دے رکھے ہیں، اور یورینیم کی پروڈکشن کے اعتبار سے پاکستان اس وقت دنیا کا 14واں ملک ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ہی نواز رکھا، اس میں کوئی ہماری ایفرٹ نہیں، اس میں کوئی ہماری محنت نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو معدنیات کے زمرے میں آتی ہیں اور اللہ کی عطا کے زمرے۔ صحرا کی اگر ہم بات کریں تو صحرائے تھر، اس کو عظیم ہندوستانی صحرا بھی کہا جاتا ہے، 2 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل صرف صحرائے تھر ہے۔ پھر ہمارے پاس صحرائے تھل بھی ہے، صحرائے چولستان بھی ہے، صحرائے سندھ بھی ہے۔ تو ناظرین، ایک اور بات جس پہ اگر آپ غور کریں تو ہمیں اللہ کا شکر بے ساختہ ہماری زبانوں پر آ جائے گا کہ یہ جتنی چیزیں ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں سب کا تو نہیں کر سکیں گے، ظاہر اللہ کی عطا جو پاکستان کی صورت میں ہمیں ملی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ اتنی سی لینڈسکیپ میں، یعنی اتنے سے جغرافیے میں، یعنی یہ جتنا پاکستان کا کل رقبہ ہے، اتنے چھوٹے رقبے میں اتنی چیزیں نہیں ملتی دنیا کے۔ اگر کسی کے پاس پہلی تو بات اتنے زیادہ چیزیں نہیں ہوتی جغرافیائی اعتبار سے جتنی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی، ہوتی بھی ہیں تو وہ ملک اتنے چھوٹے نہیں ہوتے، ان کا رقبہ بہت وسیع ہوتا ہے تاکہ ان میں صحرا بھی آ سکیں اور پھر اسی طرح گلیشیئر بھی آ سکیں، لیکن یہ جتنا بھی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے۔ قیمتی پتھروں کی اگر بات کریں تو اس کی ریسرچز میں اگر آپ جائیں، اربوں ٹن کے قدرتی ذخائر، یعنی یہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں گلگت بلتستان اور بلوچستان میں یہ موجود ہیں۔ کالے سونے کی اگر ہم بات کریں، جسے ہم کوئلہ کہتے ہیں، جو انرجی کا بہت بڑا سورس ہے، تو پاکستان میں 850 کھرب کیوبک فٹ کوئلہ موجود ہے۔ یہ کتنی بڑی تعداد بنتی ہے؟ اندازہ کیجئے کہ ماہرین کے اندازے کے مطابق اس ذخیرے کا، کوئلے کے ذخیرے کا صرف 2% اگر ہم استعمال کریں، صرف 2%، 98% کو چھوڑ دیں، پڑا رہنے دیں، تو 40 سال تک کے لیے 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ جبکہ اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں کہ یہ کتنی بڑی انرجی بنتی ہے تو سعودی عرب اور ایران کے تیل کے مجموعی ذخائر کا جو تخمینہ ہے وہ 375 ارب بیرل لگایا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذخیرہ دے رکھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں نمک اپنا ہے، پاکستان خود کفیل ہے خوراک کے اعتبار سے، اگرچہ ہم اس کو اس طرح بروئے کار نہیں لا پاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی فوج، یعنی پاکستان کا جو دفاع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایٹم عطا کر دیا، اور یہ یعنی عالم اسلام کی پہلی سلطنت ہے، پہلا ملک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعام سے نواز دیا، اور ایسا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، عطیہ دے دیا، دفاع دے دیا، ڈنٹرنٹ دے دیا کہ دنیا ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دے سکتی۔ ہماری فوج کی بات کریں، بہت پروفیشنل فوج ہے، بہت جذبے والی فوج ہے، کم ہے لیکن دشمن کے سینے میں اس کی کھٹک پائی جاتی ہے یہ پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے۔ انہوں نے پھر اپنے اس اعتبار سے بھی دیکھا، میزائل سازی میں، اسلحہ سازی میں، ٹینک سازی میں، اس میں بھی اس نے بہت نام کمایا، اور آج ہر اعتبار سے، خود کفالت کے اعتبار سے اور دنیا میں اپنے تعلقات کے اعتبار سے یہ ایک ناقابل تسخیر ملک ہے، اور اس کے پیچھے ایک مضبوط، مستحکم، مربوط اور منظم فوج الحمدللہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس قوم کی بات کریں تو یہ قوم بھی بڑی زندہ دل قوم ہے۔ ویسے تو صرف لاہوریوں کو زندہ دل کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ سٹڈی کرنے کی کوشش کریں، خاصیتیں جو قوموں کی ہوتی ہیں، فیچرز جو قوموں کے ہوتے ہیں، تو پوری پاکستانی قوم
یہ بدترین حالات میں مسکرانے کی خو رکھتی ہے۔ کرونا سے نکلنے کا شاندار مظاہرہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے سخت ترین حالات سے پاکستانی قوم نکلی ہے۔ پھر اس کی خیرات کو دیکھیں، یہ دنیا میں نجی سطح پر سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والی قوم ہے، خیر خواہی کرنے والی قوم ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی گئے ہیں، امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز، ہر جگہ پاکستانیوں کی جو صلاحیت ہے ان کا لوہا مانا گیا ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے 60% ینگ لوگ ہیں، نوجوانوں میں، یعنی پاور کے اعتبار سے، مین پاور کے اعتبار سے اور ینگ پاور کے اعتبار سے یہ بہت بڑی قوم ہے۔ تو اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تھا، اس کے نام پر وطن لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہر صورت میں ہیرے چن کے ہمارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنے وعدے کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنی لاج رکھتے ہیں، اپنے سفر کو منزل کی طرف، نفاذ اسلام کی طرف، دین کے نفاذ کی طرف کیسے قدم بڑھاتے ہیں۔ نا امید نہیں ہے، امید ہے، کیونکہ سفر جب جاری ہوتا ہے تو راستے میں نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ناظرین، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔